موسم برسات اپنی خوبصورتیوں اور ذائقے دار پھلوں کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ درختوں کے پتے تیزی سے گر رہے تھے اور سردیوں کی آمد تھی۔ ایک امرود کے درخت پر ایک ننھی سی چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ چڑیا کا نام ہیبل تھا۔ اس گھونسلے میں اس کے بچے رہتے تھے، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو ایک دن ہیبل کو بتائے بغیر اڑ گئے اور واپس نہ آئے۔ ننھی ہیبل پہلے ہی ان کی وجہ سے اداس رہتی تھی۔ پھر جب سردیاں آئیں تو باقی پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دبک گئے۔ اب اس امرود کے پیڑ سے امرود بھی ختم ہو چکے تھے۔ بس ایک آدھ امرود باقی رہ گیا تھا۔ امرود کے تنے میں چند بڑی بڑی چیونٹیاں رہتی تھیں۔ ہیبل سارا دن شاخ پر بیٹھی ان چیونٹیوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ سردیوں میں جب کبھی چیونٹیوں کا راشن ختم ہوتا تو ہیبل سے امرود مانگنے آ جاتی۔ ہیبل امرود کے ٹکڑے کاٹ کر نیچے پھینک دیتی کہ انہیں اٹھا کر نیچے نہ لے جانا پڑے، اور یہ چیونٹیاں آسانی سے امرود کے ٹکڑے اٹھا کر اپنے بل میں گھس جاتی تھیں۔ ہیبل کی چند بڑی چیونٹیوں سے دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی دوستوں میں جینی، کینی، مینی شامل تھیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے بہت سردی پڑ رہی تھی۔ ہیبل کو کوئی پرندہ نظر نہ آتا تھا۔ وہ بہت اداس تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی دوست سے باتیں کرے، مگر کوئی بھی اسے باتیں کرنے کے لیے نہ ملتا۔ اس نے سوچا، چلو جینی، کینی اور مینی سے ملتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ہیبل نیچے آئی اور چیونٹیوں کے بل کے باہر آ کر آوازیں دینے لگی۔ جینی، جینی، باہر آؤ، کینی میں ہیبل ہوں۔ کوئی باہر نہ آیا تو اس نے پھر آواز لگائی۔ مینی، دیکھو مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مگر وہ سب تو اپنے گرم بستروں میں مزے سے لیٹی گرمیوں کے جمع شدہ پھل اور خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ سب خاموش رہیں، کوئی بھی اس کی بات سننے نہ آئی۔ کئی دن گزر گئے، ہیبل کمزور ہوتی چلی گئی۔ کوئی انسان باہر نہ نکلتا تھا۔ مہینے بھر سے شدید دھند اور سردی نے انسانوں کو بھی گھروں میں قید کر دیا تھا۔ کچھ لوگ بیماریوں کے خوف سے بھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ ہیبل بیچاری کا سردی اور اداسی سے یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اٹھ کر چل بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن جب چیونٹیوں کا کھانا ختم ہو گیا تو پھر وہ اپنے بستر سے اٹھی کہ کھانے کے لیے ڈھونڈے، مگر باہر طوفانی بارش سے ہر طرف پانی جمع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ پانی چیونٹیوں کے بل میں بھی گھس گیا اور ان سب کا کھانا بھی خراب ہو گیا تھا۔ چیونٹیاں سر پر پاؤں رکھ کر باہر بھاگی۔ اب سوائے پیڑ پر چڑھ جانے کے ان کے پاس بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ تھی، نہ کچھ کھانے کو تھا۔ اب وہ جلدی سے گھونسلے کے پاس گئی اور ہیبل کو آوازیں دینے لگی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جینی نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ اوندھی گری ہوئی تھی۔ تینوں نے اندر جا کر اسے سیدھا کیا، مگر وہ تو بے سدھ پڑی رہی کیونکہ ہیبل تو مر چکی تھی۔ اس کے پاس چند ٹکڑے امرود کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ شاید اس دن ہیبل ان کے لیے کھانا لائی ہو، مگر انہوں نے گرم بستر سے اٹھ کر ہیبل کی بات سننا ہی گوارا نہ کیا۔ اب وہ سب رو رہی تھیں۔ باقی ساری چیونٹیاں بھی پیڑ پر چڑھ رہی تھیں کیونکہ نیچے سارا پانی تھا۔ اب آسمان پر بادل گرجے تو پھر بارش ہونے لگی۔ سب نے مل کر ہیبل کے گھونسلے میں پناہ لی، مگر اب وہ بہت زیادہ دکھی تھی کہ ہیبل کتنی اچھی تھی، انہیں کھانا بھی دیتی تھی۔ اب جب وہ مر گئی تو بھی اس نے سب کو پناہ دی تھی، مگر جب ہیبل اداس تھی تو انہوں نے اس کی بات سننا بھی گوارا نہ کیا۔ ہائے اللہ، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے اپنی دوست کو پریشانی میں
कोई मदद न की। मगर अब उनके पास रोने के सिवा कोई चारा न था। प्यारे बच्चों, आप भी अपने आसपास वालों का ख्याल रखा करें। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपने अच्छे वक्त में उस इंसान को या उस बंदे को नहीं भूलना चाहिए जिसने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया हो और आगे हमें पछताना भी ना पड़े। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्यारे प्यारे बच्चों, स्टोरी को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो।